www.darsulquran.com. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وسلام على عباد الله وسلام على عباد الذين اصطفى. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهم الحج رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. صدق اللہ علیہ. میرے محترم بھائیوں، معزز بزرگوں، آج حج کے بیانات کا کافی شاید بیان ہوگا، مجھے یہی بتلایا گیا ہے. آج میں پوری تفصیلات کو سمیٹنے مختصر کرنے کی کوشش کروں گا، لیکن اس سے پہلے کل کی دو باتیں رہ گئی تھیں وہ عرض کرنا چاہوں گا. جب ہم عرفات سے مغرب کے بعد مزدلفہ کی طرف روانہ ہوں گے، پہلے عرض کر چکا ہوں مغرب کی نماز عرفات میں نہیں پڑھیں. ہم نے مغرب کی نماز عشاء کے ساتھ مزدلفہ میں آن کر کے ادا کرنی ہے. اگر بالفرض ہم جلدی پہنچ گئے، عشاء کا وقت ابھی نہیں تھا، ابھی ہم نے مغرب کی نماز نہیں پڑھنی، انتظار کرنا ہے کہ مغرب کا وقت شروع ہو جائے. جب ہم مغرب عشاء کا وقت شروع ہو جائے تب ہم مغرب کی نماز عشاء کے وقت میں پڑھیں. لیکن کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ بسوں کی رش کی بنا پر یا بسم اللہ الرحمن الرحیم درمیان میں ساتھ چلا گیا تھا. میں یہ کر رہا تھا عرفات سے چلتے ہوئے کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ مزدلفہ میں یا مزدلفہ کی حدود میں مغرب کے وقت میں پہنچ جاتے ہیں، اور یہ کس ناکارہ کے ساتھ بھی ہوا، ہم مغرب کے اول وقت میں پہنچ گئے. اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ صبح صادق ہونے لگتی رات سے. ٹھیک ہے، اگر خدا نخواستہ مزدلفہ پر پہنچنے سے پہلے صبح صادق ہونے کا اندیشہ ہو جائے تو بھائیوں بسوں سے اتر جاؤ اور مغرب اور عشاء پڑھ، چاہے ابھی مزدلفہ نہیں آیا. یہ مسئلہ بڑا اہم مسئلہ ہے، اس کو یاد کرنا. خدا نخواستہ مزدلفہ پہنچنے میں دیر ہو جائے، رش کی وجہ سے، رکاوٹ کی وجہ سے، اور صبح صادق ہونے کا اندیشہ ہونے لگے، آپ پہنچے ہیں عرفات میں یا نہیں پہنچے، بس سے اتریں، وضو کریں، مغرب اور عشاء کی نماز ادا کریں، اور صبح صادق ہو جائے گی. پھر آپ وہاں سے چلتے ہوئے اگر پہنچ سکتے ہیں مزدلفہ کی حدود میں تو فجر کی نماز مزدلفہ کی حدود میں پڑھیں اور تھوڑی دیر کے لیے وہاں
وقوف کر لے، آپ کا واجب، آپ کا وقوف جو ہے واجب ادا ہو گیا۔ اور خدا نہ خواستہ کبھی دیر ہو جائے اور آپ مغرب کی حدود سے پہلے مغرب اور عشاء کی نماز ادا کر لیں تو وہی بیٹھ نہ رہیں، آگے چل پڑے۔ جیسے ہی مغرب کی حدود آئیں اس میں نماز پڑھنے پڑے گی، تھوڑی دیر کا وقوف کر لیں اور پھر آگے مینا کی طرف چل پڑے۔ اس اہم مسئلے کی اہمیت کے لیے میں نے یہ عرض کیا کہ کہیں اس خیال میں نہ رہ جائیں کہ ابھی مزدلفہ تو آئے نہیں، شام مغرب اور عشاء کیسے پڑھیں۔ لوگ قضا کرتے تھے نمازیں بھائی نہ قضا نہیں کرتے۔ بعض لوگ مغرب عشاء تو پڑھ لیتے ہیں پہلے وقت کے، لیکن اب وہ سمجھتے ہیں کہ مزدلفہ کی رات تو وہ چلو دن مان جاتے ہیں، حالانکہ سامنے نظر آ رہا ہے، مزدلفہ کی حدود سامنے نظر آ رہی ہوتی ہے، تو اس میں سستی کرتے ہیں اور وہی سورج طلوع ہو جاتا ہے اور مزدلفہ کی حدود میں شامل نہیں ہوتے، داخل نہیں ہوتے، وقوف بھی نہیں ہوتے۔ بلا عذر جن حضرات نے ایسا کر لیا ان پر دم واجب ہوگا، قربانی نہیں پڑے گی۔ قربانی کے ڈر سے ہم ضرور ایسا کر لیں گے کہ پہنچ جائیں گے، مزدلفہ کی حدود میں پہنچ جائیں گے۔ ایک تو کل کا مسئلہ یہ تھا جو مجھے عرض کرنا تھا، ایک کل کا مسئلہ اور ہے جو مجھے بھول گیا تھا، وہ آج عرض کرتا ہوں۔ رمی کے اوقات کیا ہیں؟ رمی کے اوقات کیا ہیں؟ چاروں ائمہ اس پر متفق ہیں بھائی۔ پہلے دن رمی کا وقت سورج طلوع ہونے کے بعد، سورج کی 10 ذوالحجہ کو سورج طلوع ہوگا تو اس کے بعد جمرۃ عقبہ کی رمی کا وقت شروع ہوگا، اس سے پہلے رمی نہیں کی جائے، اس سے پہلے رمی نہیں کی جائے۔ اور اس کے علاوہ یہ وقت افضل مستحب وقت، جمرۃ عقبہ کی رمی کا مستحب وقت، افضل وقت پہلے دن رہے گا عصر تک، ضعفاء کمزوروں کے لیے عصر کے بعد اور رات تک رہتا ہے، لیکن بلا وجہ نوجوانوں کو رات تک تاخیر کرنا اچھا ہے، لیکن اگر اندیشہ ہو تو رات بلکہ اگلی صبح تک اس کا وقت ہے۔ بہت سارے حضرات نوجوان جلد بازی کرتے ہیں، اپنی مستورات کو، خواتین کو اسی رش میں دھکیلتے ہیں۔ یاد رکھو خواتین کے لیے رات کو رمی کرنا زیادہ اولا ہے، زیادہ بہتر ہے خواتین کی، دن میں نہ کرواؤ ان کو۔ اگلی صبح تک یہ اس کا وقت رہتا ہے، اور یہ بھی یاد رکھیں حج کے ان 5 دنوں میں یہ جو اصلی رات ہے وہ پچھلے دن کے ساتھ احکام میں شامل ہو جاتی ہے۔ رابطہ تو یہ ہے کہ رات پہلے آتی ہے، دن بعد میں آتا ہے۔ تو پہلے رات آئی ہے، جیسے آج ہم نے مثال کے طور پر 5 ذوالحجہ کی رات گزار لی ہے، 5 ذوالحجہ کا دن گزار رہے ہیں، غروب آفتاب تک 5 ذوالحجہ مکمل ہو جائے گا،
غروب آفتاب کے ساتھ 6 ذوالحجہ شروع ہو جائے گا. لیکن حج کے 5 دنوں میں یہ جو راتیں ہیں یہ شامل ہو جاتی ہیں گزرے ہوئے دن کے ساتھ. یعنی ان کا دن پہلے آتا ہے، ان کی راتیں بعد میں آتی ہیں. یہ سمجھنا یہ سہولت کی اللہ تعالیٰ نے ہماری سہولت کے لیے ایسا فرمایا ہے. تو ذوالحجہ کی جو رمی ہے وہ اگلی صبح کا دن تک ہے، یعنی وہ پوری رات آپ کو دے دی گئی. رمی کے لیے پوری رات آپ کو دے دی گئی. اگر 10 ذوالحجہ کی رمی یہ اس کے ساتھ غروب آفتاب تک ہوتی تو آپ کو 4 گھنٹے 8 گھنٹے ملتے، 12 گھنٹے ملتے. لیکن بہت دورانیہ طویل ہو گیا. 11 ذوالحجہ کی رمی صبح صادق میں سورج کے طلوع ہونے سے نہیں بلکہ کب شروع ہوگی؟ زوال آفتاب، یعنی دوپہر ڈھلنے کے بعد اس کا وقت شروع ہوتا ہے. دوپہر ڈھلنے کے بعد اس کا وقت شروع ہوتا ہے. لوگ 11 ذوالحجہ کو بھی شروع ہو جاتے ہیں. صبح سورج طلوع ہوتا ہے اور شروع ہو جاتے ہیں. نہیں ہوتی رمی بھائی. وہاں جگہ جگہ آپ کو بڑے بڑے بورڈ لکھے ہوئے ملیں گے، اشارات لکھے ہوئے ملیں گے 24 گھنٹے رمی کرو. میرے بھائی رمی نہیں ہوتی. لوگ کہتے ہیں ہو جاتی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، ہاں وہ تو کہیں گے ہو جاتی ہے، ایسے ہی کہیں گے جیسے وہ میں ایک مسئلہ لطیفی کے طور پر بیان کرتا ہوں. وہ لطیفہ سنا دیتا ہوں. کسی نے مولوی جی سے مسئلہ پوچھا، مولوی جی بغیر وضو کے نماز ہو جاتی ہے؟ تو مولوی صاحب نے کہا نہیں ہوتی. برابر میں ایک منچلا تھا، کوئی زیادہ لکھا پڑا تھا، کہنے لگے جھوٹ بولتے ہیں، ہم نے کئی دفعہ پڑھی ہے ہو جاتی ہے. ان کا خیال یہ تھا کہ نماز اٹک جاتی ہے، رکاوٹ آ جاتی ہے نماز میں. نہ ہونے کا معنی یہ ہے کہ رکاوٹ آ جاتی ہے، پھنس جاتی ہے نماز. اگر نہیں ہم نے تو کئی دفعہ پڑھی ہو جاتی ہے نماز. یہی حال ان کا ہے. ہم کہتے ہیں بلکہ چاروں علماء کے نزدیک یہ رمی زوال سے پہلے نہیں ہوتی، لیکن کہتے ہو جاتی ہے. ہم نے کئی دفعہ رنگ کروانا، جا کے لگے رنگ کروانا. سمجھ آ گئی بھائی؟ اعتماد کو مسئلہ خاص طور پر سمجھا رہا ہوں میں. ہمارے امیر ہیں نا، ٹھیک ہے. ہاں، رمی کا میں نے عرض کیا، بس بتا دیا. اور یہ اس لیے بتایا ہے یہ دونوں اہم مسئلے ہیں. یہ تو بھائی میں نے کل کے مسئلے بتایا، کل کا سودا چکایا. اب یہ بتائیے کہ ہم کہاں پہنچ گئے تھے؟ یاد ہے کل ہم کہاں پہنچے تھے؟ یاد ہے ہمارے ایک استاد جی تھے، وہ کہتے تھے میاں سبق تمہیں یاد نہ رہے نا، کتاب میں ایک مکھی مار کے نا اس سطر پر رکھ دیا کرو، پتا چلے گا کہ کہاں سے سبق شروع کرنا ہے. کہاں پہنچا تھا؟ یہاں تو کوئی کتاب نہیں، کیا مکھی مار کے وہاں رکھتے ہیں. ابھی یاد ہے زبانی یاد ہے کہاں پہنچے تھے ہم؟ کوئی تو بتا دے یار. مینار تو بڑا لمبا ہے، غلط کروائیے. مزدلفہ پہنچے تھے. ارے بھائی مزدلفہ سے تو بھگا کے لایا تھا میں، مزدلفہ سے آ گئے تھے بھائی. مینا پہنچے تھے. میں نے عرض کیا مینا پہنچ کے اپنا سامان جب آپ مزدلفہ سے آئیں گے، دیکھو اپنے قابل کے ساتھ آئیں گے، اپنی محرم خواتین کو ساتھ رکھیں گے، ذکر کرتے رہیں گے، جلد بازی نہیں کریں گے، آرام سے آئیں گے.
ہمارے سامنے اگر کوئی ہماری مقصد کو جھنڈا لیے ہوئے ہو تو بہت آسانی بات ہے، کسی ایک اپنا یہ بنا لیجیے جو آپ کار ہو اس کے ساتھ چلتے آئیے اور آہستہ آہستہ آئیے، اپنے کیمپ میں اپنے خیمے پر پہنچ جائیے، خواتین کو ان کے خیمے میں بھیج دیجیے، اپنے گھر میں اگر تھکے ہوئے ہیں تو تھوڑا سا سستا لیں، اور اگر تھکے ہوئے نہیں ہیں اور وہاں جو پہلے کے واقف حضرات ہیں ان سے مشورہ کر کے مناسب ہو اور وہاں بتائیں کہ رس نہیں ہے تو رمی کے لیے تشریف لے جائیے، 7 کنکریاں اپنے ساتھ رکھ لیجیے، جمرہ آدم کو یعنی بڑے شیطان کو پہلے دن 7 کنکریاں ماریے اور کنکریاں مارنے کے بعد آپ ان کو بتائیے کہ میں نے کنکریاں مار لی، میرا ٹوکن نمبر 437 ہے، ٹھیک ہے، اور یہ قربانی کر دیجیے، ٹوکن نمبر آپ کو یاد ہوگا، یہ بتا دیں گے پھر آگے اپنے دوستوں کو، وہاں وہ آپ کی قربانی کر لیں گے، پھر یہ اعلان کریں گے جب جا کے آپ اپنا حل کروا دیں۔ ایک بات خواتین بھی بعض اوقات نام کے اشتباہ سے، خواتین بھی یا مرد حضرات بھی بعض اوقات نام کے اشتباہ سے یا نمبر کے اشتباہ سے نام کے اشتباہ سے یا نمبر کے اشتباہ سے وہ ہماری نہیں ہوتی اور وہ اپنا حل کر لیتے ہیں یا بال کاٹ لیتی ہیں، بھائی پہلے کنفرم کر لیں، پہلے تصدیق کرنے کے بعد ہی میرا نام آیا ہے جب جا کر کے پھر حل کیجیے، ورنہ ایسا ہوتا ہے کہ نام کسی اور کا آیا، ہم نے سمجھا کہ ہماری قربانی ہوگی، ہم نے بال کاٹ دیے، پتہ چلا ہماری قربانی نہیں ہوگی، تو بھائی دم دینا پڑے گا، ہاں دم دینا پڑے گا اس جلد بازی پر، اس کا خیال رکھیے۔ اور دم تو اب اس لیے کہ ہمارا آپ میں دم نکل چکا ہوتا ہے، اس لیے دم کے پیسے بھی نہیں ہوتے، ذرا خیال، ٹھیک ہے۔ اب جب آپ کا اس دن آپ کی حلق ہو گیا، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں آج ہی ہمارا احرام کھل جائے، تو بھیڑ میں جیسے جیسے کر کے عورتوں کو گھسیٹ کے لے جاتے، نہیں بھائی کوئی بات نہیں، جب اس دن پہلے باندھ کیا تو ایک دن اور صحیح، جلد بازی نہ کیجیے، آج اگر نہیں ہو سکے گا تو کل تو ہو ہی جائے گا، قربانی ہو جائے گی ہماری، کل رمی ہو جائے گی، کل قربانی بھی ہو جائے گی، تو کھل جائے گا ہمارا احرام، جلد بازی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ وہ خواتین جو ماہواری سے تھی، پیریڈ ایام سے تھی، حیض جن کو آ رہا تھا، وہ جب نکلتی جائیں گی تو اسی ناپاکی میں احرام باندھ لیں گی، اسی ناپاکی میں احرام باندھ لیں گی۔ یہ بات دوسری ہے کہ جسم کو صاف کرنے کے لیے، زندگی کو دھونے کے لیے غسل کرنے یا اگر طبی اعتبار سے غسل مضر ہو تو نہ کرے، غسل وضو کر لیں، اور اسی حالت میں وہ احرام باندھ لیں۔ احرام کے لیے ایسے پاک ہونا شرط نہیں ہے، احرام باندھ لیں گی، تلبیہ بھی پڑھے گی، وہ تلبیہ پڑھ سکتی ہیں، وہ درود پڑھ سکتی ہیں، وہ استغفار پڑھ سکتی ہیں، وہ تیسرا کلمہ پڑھ سکتی ہیں، وہ سارے اذکار کر سکتی ہیں، وہ قرآنی دعائیں بھی پڑھ سکتی ہیں جو دعا کے طور پر استعمال ہوتی ہیں، جیسے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا، یہ ساری دعائیں، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا لا تغفرنا بغضبك ولا تهلكنا، یہ ساری چیزیں ٹھیک ہے، وہ ذکر بھی کرے گی۔ وہاں عرفات میں اپنی جو ہے نا مناجات رسول لے جاؤ، پوری پڑھ لو، پوری وہاں پڑھ لو، کون منع کرتا ہے؟ یہ تو رسول لے جاؤ، پوری پڑھ لو،
منع نہیں کرتا عید جائے قرآن کریم نہیں پڑھتا. اچھا یہ سارے کام وہ خواتین کرتی رہیں گی. اب عرفات میں بھی جائیں گی, مزدلفہ کی بھی آئیں گی, نماز نہیں پڑھیں گی. وہ نمازیں نہیں پڑھیں گی, اس لیے سے ان کو چھٹی دی ہے. ہاں اس حالت میں وہ احرام میں رہے گی, ذکر تذکار کرتی رہیں گی یہاں تک کہ وہ مینا میں آ جائیں گی, اور وہ جمرہ عقبہ کی رمی بھی کرنے گی, اسی حالت میں رہے گی. اور اس کے بعد ان کی تبدیلی جب ہو جائے گی تو وہ احرام کھل لے گی, نمازیں تک بھی. ایک کام ہے کہ وہ طواف زیارت نہیں کر سکیں گی جب پاک ہوگی, جب کریں گی طواف زیارت جب پاک ہوگی جب کریں گی. تو خواتین کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں, یا یہ کہیں کہ صاحب ارے ہم تو کیسے ہم احرام باندھنا, کوئی ضرورت. اور اب تو دیکھو مزے کی بات یہ ہے کہ اس دفعہ تو خاص عنایت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ ہمیں فوراً جانا بھی نہیں, اس لیے پریشان ہو گئے. گولیاں کھانے کی بھی ان کو ضرورت نہیں ہے, آرام سے اپنے وہ کیا کہتے ہیں ان کے جب پورے ہو جائیں گے ثواب ہو جائیں گی, اس کے بعد ثواب کر لے گی, ان کی ثواب میں داخل ہو جائے تو وہ ہے صاحب آپ کی قربانی ہو گئی. قربانی آپ کی خواتین کی یا آپ کی قربانی ہو گئی, آپ نے بات لگا لیے. اب آپ آرام فرمائیں, وہاں نماز ادا فرمائیں, اور وہاں رہے, کھانا آپ کو ملے گا. جو اللہ جہاں مہمانی فرمائے وہاں بھی ان شاء اللہ مہمانی فرمائیں گے. اور مرضی ہے آپ کی لیکن ایک مشورہ دوں گا آپ کو کہ 10 ذوالحجہ کو تشریف نہ لائیں تو زیادہ بہتر ہے. سبھی کو خیال ہوتا ہے کہ سب سے موجود ہے, سبھی آئے ہوئے ہوتے ہیں تو اس میں زیادہ مشقت ہوتی ہے. اور اگر آپ مناسب سمجھیں تو جلدی کی روشنی میں کرتا ہوں کہ 10 ذوالحجہ کو 11 کی رات کو نہ آئے. 10 کا دن پورا گزار دیجیے, 11 کی رات بھی گزار دیجیے, 11 کا دن بھی گزار دیجیے. اب جو اس کے بعد وہ اگلی رات آ رہی ہے, یعنی 12 کی رات آ رہی ہے, تو اب اس میں آپ رات کو 12 اور 1 بجے یہاں تشریف لائیے. انشاءاللہ 20 سے 25 منٹ میں طواف ہو جائے گا, 35 سے 40 منٹ میں انشاءاللہ سائی ہو جائے گی. ہاں وہ 11 ہمارے 11 کی رات کو, ٹھیک اور آپ سے بات تھی 11 کی رات کو, ٹھیک ہے جی. یعنی میں بتا رہا ہوں کہ 10 ذوالحجہ گزر گیا, اس کے اوپر والی جو رات آ گئی اس کو گزارتے آنے والی کو, اس کے آگے جو دن آ رہا ہے 11 کا دن اس کو گزارتے. اب وہ جو اگلے جو ہے نا اسی کے ساتھ جو رات ہے نا 11 کے بعد کی رات, اس رات میں آ جائے, ٹھیک ہے ٹھیک ہے بھائی. تو وہ وہاں آ جائیں اور آ جائیں. اور طواف زیارت کا وقت بھی سن لو, آخری کب تک آپ اس کو لیٹ یا ڈلے کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. وہ 12 ذوالحجہ کے غروب آفتاب سے پہلے اس کو کر لیں. اگر 12 ذوالحجہ کا آفتاب غروب ہو گیا, طواف زیارت نہ کیا تو صاحب آپ پر دم آ جائے گا. آپ سے جلدی کریں گے نا, آپ پر دم آ جائے گا. تو صاحب 12 ذوالحجہ سے پہلے کر لینا ہے آپ نے کے پاس. اگر وہ مجبوری ہے, وہ جو میں نے کہا اس کی مجبوری ہے, وہ 12 کیا 13 کیا 14 کیا 15 کیا 16 کیا 17 کیا جب بات ہوگی جب کریں گے, اور ان پر کوئی دم نہیں. چھٹی دیے آپ نے سنت بھی یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام کاموں سے فارغ ہو کر پھر طواف زیارت کرنے کو تشریف لائے. لیکن اگر کوئی آدمی, میں نے کہا کہ طواف زیارت ان سب کاموں سے پہلے کر لے, مصطفیٰ سے سیدھا یہاں آ جائے, مثال کے طور پر جب وہ نہیں آیا اس کی طرف اس کو کھینچ کے لے آئی یہاں آیا, آپ بس نے چھوڑ دیا, آپ خیال ہوا کہ میں طواف زیارت کر لوں, تو یہاں طواف زیارت کر سکتا ہے.
لیکن بھائی یہ نہ سمجھنا کہ سوال زیارت کی ہلکی کروانا نہیں، بالکل نہیں کروانا۔ حلق تو تب ہوتا ہے جب آپ جسمی کی نمی کریں گے، جب کو مانیں گے، قربانی کریں گے، پھر حلق ہوگا، اس سے پہلے حلق نہیں ہوگا۔ اچھا صاحب، تو آپ کا زیارت بھی ہو گیا۔ 11 ذوالحجہ کو آپ کیا کریں گے؟ زوال آفتاب کے بعد رمی کریں گے، اور اس کا وقت بھی پھر صبح اگلی صبح صادق تک ہے، ٹھیک ہے؟ خواتین کو رات کو لے جائیں، کوئی کام نہیں، نمازیں پڑھنی ہے، ذکر کرنا ہے، یا اگر کوئی بیان ہوگا تو اس کو سننا ہے، صلاۃ التسبیح پڑھنی ہے، اور تھوڑا تھوڑا اللہ لینا ہے۔ یہ بھی تو کام ہے نا بھائی؟ نہیں بھائی، حج کو ضائع نہیں کرنا۔ وہاں شیطان آئے گا آپ کی خدمت عالیہ میں، نہ صرف نہیں آئے گا، لڑانے کی کوشش کرے گا۔ کبھی کوئی کہا گا چیز تم نے اٹھائی، راستے کی ٹانگ میں اٹھا گئی تھی، بھائی انسانوں کی طرح کھڑا کر، ارے تو کھراٹے لیتا ہے۔ یہ سارے وہ شیطان کے کام ہیں، وہ مختلف بہانوں سے لڑانے کی کوشش کرے گا، چاہے گا کہ ان کا حج باطل ہو جائے، ان کا حج باطل ہو جائے۔ میرے بھائیو، اتنا برداشت کیا آپ نے، اب بھی طے کر لے کہ شیطان کچھ کہے، میں شیطان کی بات نہیں مانوں۔ ہاں، اپنے کام کی کام رکھو، ذکر کرو، تلاوت کرو، صلاۃ التسبیح پڑھو، اور معمولات جو اگر آپ کسی بزرگ کے ساتھ منسلک ہیں تو ان معمولات کو بجا لاؤ۔ زندگی میں انقلاب پیدا کرو، انقلاب لڑنے کے لیے نہیں آئے ہم کیا کہتے ہیں، تسلیم ہونے کے لیے آئے ہیں۔